اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لا يجوز کشف العورت للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله۔ ترجمہ دیکھیے، یہ فصل ہے لا یجوز کشف العورت للاستنجاء، کہ استنجا کے لیے عورت کو کھولنا جائز نہیں۔ یہ کیا معنی اس کا؟ ہاں، عورت سے مراد ستر عورت، عورت سے مراد ستر عورت سے مراد شرمگاہ کو چھپانا، تو شرمگاہ کو کھولنا جائز استنجا کے لیے۔ کب؟ جب وہاں کوئی موجود ہو تب۔ حاشیہ نمبر 10 پہ لکھا لا یجوز اے لا یکشف عورتہ عند احد للاستنجاء بل یمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر، کہ اگر کوئی وہاں موجود ہے تو استنجا کے لیے ستر عورت کو کھولنا جائز نہیں ہے، بلکہ مخرج کو اس طور پر، بلکہ مخرج کو کپڑے کے نیچے سے پوچھ لے۔ یہ جہاں سے نجاست نکلی، مخرج کا مطلب پاخانہ کیا، وہاں کوئی موجود ہے تو اس کے سامنے اپنی شرمگاہ کو نہ کھولے، ستر عورت نہ کھولے، چونکہ ستر عورت کسی کو دکھانا حرام ہے، اور حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ حرام کام سے بچا جائے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ستر عورت دکھانے والے اور دیکھنے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں بچا جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ جو آپ فصل پڑھنے والے ہیں، اس فصل میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا، اس میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے ان کا بیان ہوگا۔ یہ 3 چیزوں کا اس میں بیان ہے۔ نمبر 1، کن کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز۔ نمبر 2، کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اس کا بیان ہوگا۔ اور نمبر 3، قضائے حاجت کے دوران کیا کام کرنا مکروہ ہے۔ اس فصل میں ان 3 چیزوں کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہوا؟ استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ کب ہے یہ؟ جب کوئی دیکھے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النِّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست اس کے مخرج سے تجاوز کر جائے، اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، تجاوز کا مطلب آگے بڑھ جائے، نجاست پھیل جائے، اور کتنا پھیل جائے؟ کہتے وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور تجاوز کرنے والی چیز 1 درہم کی مقدار پر زیادہ ہو۔ یہ تجاوز کرنے والی نجاست، تجاوز کرنے والی نجاست 1 درہم کی مقدار کے زیادہ ہو، زیادہ ہے نا، برابر ہو یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ لا تصح مع الصلاۃ، تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں، اس کے ساتھ سمجھ شریف میں نہیں آیا؟ نجاست مخرج سے تجاوز کر گئی، کتنا تجاوز کر گئی؟ مقدار درہم پر تجاوز کر گئی،
تو اب اس کے ساتھ نماز جائز، ہاں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، نماز ادا کرنا بلکہ اس کو صاف کرنا، اس سے پاکی حاصل کرنا فرض و واجب، فرض و، تو پھر کیا کرے؟ وہاں کوئی ہے بھی، صدر عورت کھول بھی نہیں سکتے، نجاست تجاوز بھی کر گئی ہے، اس کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کریں گے کیا؟ تو آگے فرما رہے وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، آگے لکھا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ شرمگاہ کھولے بغیر، شرمگاہ اس کو دور کرنے کا کوئی ہیلا کرے، کیا ترجمہ ہوا؟ نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا کرے، شرمگاہ کھولے بغیر، عند من یراہ، جبکہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہو، جبکہ اس کو کوئی ہیلے بہانے سے وہ شرمگاہ کھولے بغیر نجاست کو دور کرے، وہی کپڑے کے اندر سے پتھر ڈھیلا وغیرہ سے نجاست کو صاف کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صفحہ پلٹیے، ہو گیا؟ جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہو، پھر اس کا کیا لکھا ہے؟ وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظَمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِكِ أَوْ بَهِيمَةٍ وَعَاجُرٍ وَخَزَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخَرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، ترجمہ دیکھیے، اور استنجا کرنا مکروہ ہے، وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ، اور استنجا کرنا مکروہ ہے، کس سے؟ بعظم، ہڈی سے، وطعام لآدمِکٍ، آدمی کے کھانا سے، آدمی کی خوراک سے، آدمی کے کھانا سے، او بہیمۃ، یا جانور کی خوراک سے، جی آدمی کی خوراک سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، جانور چوپائے کے خوراک سے بھی استنجا کرنا، وآجُرٍ، اور اینٹ سے، آجر کا معنی اینٹ سے، وخزف، اور ٹھیکری سے، اور ٹھیکری کہتے ہیں جیسے مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، اس برتن کو توڑ دیجئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، تو ان ٹکڑوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں ہے؟ ہر ایک کی وجہ بتاتا ہوں، پہلے ترجمہ یاد کیجئے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اور اینٹ سے، اور ٹھیکری سے، وفحم، اور کوئلہ سے، وزجاج، اور شیشہ سے، وجس، اور چونا سے، اور ترجمہ آ رہا ہے، کیا معنی ہوا؟ استنجا مکروہ ہے ہڈی سے، آدمی یا چوپائے کے خوراک سے، اور اینٹ سے، اور ٹھیکری سے، اور کوئلہ سے، اور شیشہ سے، اور چونا سے، اور کسی شیء محترم سے، کسی شیء، اس کا معنی کیجیے، اور قابل احترام چیز سے، ہاں جس کا احترام کرنا چاہیے ویسی چیز سے استنجا کرنا وہ کون سی چیز ہے جو قابل احترام ہے؟ کہتے ہیں خرقۃ دیباج وقطن، جیسے کہ ریشمی کپڑا، جیسے اور روئی، یہ قابل احترام چیز ہے، اس سے بھی استنجا کرنا، وبالید الیمنی، اور دائیں ہاتھ سے، اور الا من عذر، مگر کسی عذر کے سبب، مگر کسی، ہاں عذر اگر ہے تب مکروہ نہیں ہے، اگر عذر نہیں ہے تو بغیر عذر کے ان مذکورہ
چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب آئیے تھوڑے قریب آئیے، ہڈی سے استنجا کرنا کیوں مکروہ ہے؟ آپ کے حاشیہ میں لکھا، جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، منع اور کیا فرمایا؟ لا تستنجوا بہما فإنہما طعام اخواتکم الجن۔ حضور فرماتے ہیں ان سے استنجا نہ کرو، کیونکہ تمہارے جن بھائی کی خوراک ہے، تمہارے ہم جو ہڈی کھا کے پھینکتے ہیں نا، یہ ہمارے جن بھائی کی خوراک ہے۔ مگر ہاں یاد رکھیے گا، مفہوم حدیث ہے کہ وہ ہڈی نہیں رہتی ہے، بلکہ ہم جو گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈی پھینک دیتے ہیں، اس ہڈی پر قدرت الہی سے گوشت لگ جاتا ہے اور جن بھائی اسی کو کھاتے ہیں۔ اور ہمارے جانور جو کھا کر کے ہگتے ہیں گوبر، ان کے جانور اس کو کھاتے ہیں۔ تو ہمارے جانور جن چارہ کو کھا کر کے ہگتے ہیں نا، وہ گوبر جو ہم بظاہر گوبر دیکھتے ہیں، وہ وہی چارہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سمجھ شریف میں آئی بات؟ تو گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ہمارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات، ہڈی بہت سخت ہوتی ہے نا، وہ تیز دھار والی بھی ہوتی ہے، اور استنجا کا مقام جو ہے وہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس سے زخم نہ ہو جائے، کہیں اس لیے اس سے استنجا کرنا آدمی اور چوپائے کی خوراک سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ ہاں، ہمارے جن بھائی کی خوراک۔ اور دوسری بات، ہمارے جانور کی خوراک سے استنجا کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ اس میں اسراف ہے، فضول خرچی ہو جائے گی نا، اس لیے بھی مکروہ ہے۔ آجورین، اینٹ سے مکروہ ہے۔ اینٹ سے کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ اینٹ بھی مضبوط ہوتی ہے، تیز دھار والی ہوتی ہے، اگر اس سے استنجا کریں گے تو مقام نجاست جو نرم نازک ہے اس کو کہیں زخم نہ پہنچا دے، اس لیے منع ہے۔ اور خزفین کا معنی کیا پڑھے آپ؟ وہ بھی بہت ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی نجاست دور کرنے کے بجائے آپ کے ہاتھی میں گندگی لگ سکتی ہے، اس لیے منع فرمایا۔ کوئلہ سے بھی منع فرمایا۔ کوئلہ سے کیوں منع فرمایا؟ وہ بھی تیز ہے، زخم نہ پہنچا دے۔ شیشہ بھی وہی حال ہے نا، چونا کا بھی وہی حال ہے کہ اس سے نرم نازک جگہ پر کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسی لیے ان چیزوں سے استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے قابل احترام چیز، وہ احترام کے لائق ہے، اس کو گندی جگہ پہ استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے بھی، کہ بائیں ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے ہے، دائیں ہاتھ تو اچھے کام کے لیے ہے، اسی لیے بغیر عذر کے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ بات مکمل ہو گئی، یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، وَيَدْخُلُ، اب بیت الخلاء میں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور بیت الخلاء میں بایاں پیر داخل کرے، بیت الخلاء میں اپنا بایاں پیر، بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ہے نا، اپنا بایاں پیر داخل کرے۔ کیوں؟ بین سطور لکھا لِتَقْرِیمِ الْیُمْنَا، دائیں پیر کی تعظیم کے لیے، دایاں پیر اچھے مقام میں پہلے داخل کیا جائے۔ مسجد میں جائیں، مزار شریف میں جاؤں، پہلے دائیں قدم، اور گندی جگہ پہ جائیں تو پہلے بایاں قدم۔ اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ رسول پاک کی سنت میں دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور اخروی فائدے بھی، حضور نے جو فرما دیا اس میں بے شمار حکمتیں پنہا ہیں، اس کو ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا جان لیجئے کہ حضور کی سنت ہے تو اس میں حکمت اور فائدے ضرور ہیں۔ تو بیت الخلاء میں پہلے کون سا پیر داخل کرے؟ بایاں۔
وَيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مردود شیطان کی پناہ مانگے. شیطان مردود کی، ہاں تو بیت الخلاء میں جانے کے بعد نہیں، انٹری کرنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے خبیث شیطان اور خبثہ کی پناہ مانگتا. ناپاک جگہ میں شیاطین رہتے ہیں، جو آدمی کے دشمن ہے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں جانے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان موذی چیزوں سے پناہ مانگ لیں. قبل دخول ہی، یہاں لکھا تو ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، اور بائیں پہلو پر زور دے کر بیٹھے، بائیں قدم پر زور دے کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، بائیں قدم پر، ٹھیک ہے. وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِلضُّرُورَةِ، اور بغیر ضرورت کے کلام نہ کرے، بغیر ضرورت کے نہ کرے. نیچے لکھا لیانو، کیا لکھا، یا مقوت بھی، کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ جا کر کے بات نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، شے محترم میں کاغذ ہے نا، کاغذ سے بھی استنجا کرنا منع ہے، مکروہ ہے. بھلے وہ اس میں کچھ لکھا نہ ہو، بھلے اس میں کچھ لکھا تب بھی کیا ہے، منع ہے، مکروہ ہے. اچھا اور آگے دیکھیے، وَيَكْرُهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے. بولیے، استنجا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے. ولو فی البنیان، اگرچہ گھر کے اندر ہو، اگرچہ تب بھی مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا لکھا ہے، وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، ٹھیک چاند و سورج کی طرف رخ کرنا. یہ عین سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. وہ کیا لکھا اس کے بعد، وَمُحِبِّ الرِّيحِ، اور بہتی ہوا کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا مکروہ ہے. جی قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور چاند و سورج کی طرف اور ہوا کی طرف سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے. ہوا کی طرف اگر رخ کریں گے اور استنجا کریں گے تو استنجا خود پر اڑ کر آئے گا اور ناپاک ہو جائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس طرف بھی رخ کر کے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے. بات ختم ہوئی. وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ وَيَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ، کیا لکھا ہے، وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ، کیا معنی ہوگا، پانی اور سائے اور کیا بولیں گے، پانی، وہ دیکھیے وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ، اور مکروہ ہے پیشاب کرنا، پیشاب، اور يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ، یا پانی میں غوطہ لگانا، یعنی پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. نہیں توبہ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ، پیشاب یا پاخانہ کرنا، پانی میں پیشاب یا پاخانہ کرنا
مکروہ ہے، وَالظِّلِّ اور سائے میں پیشاب کرنا پاخانہ کرنا مکروہ ہے، سائے سے، والحجر اور سوراخ میں، اور والطریقی اور راستہ میں، اور پانی میں پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، سائے میں پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، راستہ سوراخ میں پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، راستہ میں پیشاب پاخانہ کرنا، وتحت شجرۃ مثمرۃ اور پھلدار درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ پیشاب پانی میں تو اس لیے کہ بھائی پانی سے تو پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس پانی میں اگر پیشاب پاخانہ کر دیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اسی لیے منع حضور نے پانی میں پیشاب پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے نا۔ سائے ہے تو وہاں لوگ آرام کرنے کے لیے آئیں گے، وہاں آپ نجاست کر دیں گے تو لوگ کیسے آرام کریں گے؟ سوراخ ہے تو سوراخوں میں جن وغیرہ رہتے ہیں، اگر اس میں پیشاب کریں گے پاخانہ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ جن آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ منع ہے راستہ میں بھی کرنا منع ہے کہ بھائی وہاں سے لوگ گزرتے، وہ گزرگاہ ہے، اگر وہاں آپ نجاست کر دیں گے تو دوسرے لوگ ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، پھل وغیرہ گریں گے اور وہ سب ناپاک ہوں گے۔ والبول قائما الا من عذر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر عذر کے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے، مان لیجئے وہاں نجاست وغیرہ ہے، وہاں بیٹھیں گے تو اپنا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور اس لیے وہاں کرنا بھی ضروری ہے، پیشاب بھی لگا ہوا ہے تو کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ عذر کے سبب کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، وہ بھی بیان جواز کے لیے کہ اگر کوئی عذر ہو تو میری امت کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ اور بیت الخلاء سے اپنا دایاں پیر نکالے، بیت الخلاء سے اپنا دایاں پیر نکالے۔ ثم یقول پھر کہے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نکلنے کے بعد کہنا چاہیے غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک اللہ کی بخشش، اللہ تمہیں بخش دے، ہے نا۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو پہلے دایاں پیر نکالیں گے اور پھر جا کر کے یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پورا سبق سمجھ میں آ گیا؟ شروع سبق میں کچھ باتیں بتانی رہ گئی۔ آپ نے پڑھا نا نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی کو۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست کی غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ اور نجاست غلیظہ اگر ایک درہم سے زائد لگ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ نجاست غلیظہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی، مکروہ یعنی نماز لوٹانا واجب ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درہم سے زائد ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور درہم برابر ہو اور پاک نہیں کیا نماز پڑھ لیا تو پھر سے پڑھنی ضروری ہوگی، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی۔ یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہوا۔ اور نجاست خفیفہ
निजासत खफीफा बदन या कपड़े के चौथाई हिस्सा से जायद लगी तो नमाज नहीं होगी। निजासत खफीफा बदन पर लग जाए या कपड़े पर लग जाए, अगर चौथाई हिस्सा से जायद लगी है तो नमाज नहीं होगी, और चौथाई से कम में लगी है निजासत तो नमाज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अच्छा, निजासत गलीजा खफीफा दोनों का हुक्म पढ़ लिए। निजासत गलीजा की भी दो किस्में। निजासत गलीजा की भी एक जिस्म वाली और एक बहने वाली। एक है जिस्म वाली और बहने वाली। जी, गोबर है, लीद है, गू है, ये निजासत जिस्म वाली है। ये निजासत, तो इसमें वज़न का एतबार होगा। इसमें कितना वज़न होना चाहिए कि वो नापाक हो जाएगा? 4.5 माशे वज़न हो। कितने हो? 4.5 माशे। अगर इतना वज़न नापाक लग गया है, नापाकी लग गई है, तो फिर उससे नमाज नहीं होगी। ठीक है? और बहने वाली चीज़ जैसे पेशाब है, खून है, शराब है, ये बहने वाली निजासत है। तो इसमें किसका एतबार होगा? दिरहम का। कि अगर दिरहम बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, आप पढ़े ना कि अगर दिरहम से ज़्यादा है तो नमाज ही नहीं होगी, और दिरहम बराबर है तो मकरूह तहरीम ही होगी, और दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत होगी। दिरहम कैसे समझेंगे? आप हाथ की हथेली को फैलाइए, हाथ की हथेली को, और आराम से उसमें पानी डालिए। जितना पानी रुक जाए, जितने बराबर, वो दिरहम बराबर है, और पानी गिर जाए तो वो दिरहम से ज़ायद है। समझ शरीफ में बात? बाहर शरीयत निजासतों के बारे में जो मसला है वहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते। सबक मुकम्मल हुआ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़।